حضرت محدث ابن زوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر جگہ کسی بزرگ نے الگ روایت لکھی ہے تو کسی نے الگ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے تو گھر میں کچھ کام کا ضرورت پڑنے لگی، مزدور کی ضرورت پڑنے لگی تو کہتے ہیں کہ جب میں مزدور کی ضرورت پڑی تو گھر میں کچھ کام نکل آتے ہیں، کچھ ضروریات کام نکل آتے ہیں۔ حضرت کو کچھ ضرورت پڑنے لگی، مزدور کی کچھ کام نکل آئے گھر میں تو ضرورت پڑنے لگی تو کہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑی تو بغداد کے چوک میں پہنچے مزدور کو لینے کے لیے۔ جب مزدور لینے کے لیے پہنچے تو بغداد کے چوک میں ایک لمبی قطار ہوا کرتی تھی مزدوروں کی، ایک لمبی کاغار پہ لوگ مزدور وہاں پر موجود ہوا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب مزدور لینے کے لیے پہنچا میں نے دیکھا لمبی قطار ہے تو میں سوچنے لگا دماغ میں کہ غریب اور زیادہ غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر اور زیادہ امیر ہوتے جا رہے ہیں، یعنی کہ غریب تو جتنا ہے اور زیادہ غریب تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں، مگر امیر ہے کہ اور زیادہ امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے جب میں بغداد کے چوک میں جب مزدور لینے کے لیے وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا بڑی لمبی کاغار پر بڑی لمبی تعداد پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں تلاش کرنے لگا کوئی اچھا مزدور مجھے مل جائے تو میں نے دیکھا ایک بڑا کمزور سا نوجوان بچہ مجھے نظر آیا، حالانکہ تھا وہ کمزور مگر اس کی پیشانی جب میں نے دیکھی تو اس کی پیشانی میں ایک الگ ہی چمک تھی، ایک الگ ہی کشش تھی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ ایمان کی روشنی سے معمور ہے، اس کی پیشانی بتا رہی تھی کہ نمازوں کا بڑا خیال رکھتا ہے، اس کے چہرے کی کشش، اس کے چہرے کا جمال حسن یہ بتا رہا تھا کہ ہاں یہ اللہ کا اور نبی کا سچا ماننے والا ہے، یہ نمازوں کا پابند ہے، یہ شریعت مصطفیٰ کو ماننے والا۔ چہرے کی رانائی بھی کچھ بتاتی ہیں کہ نہیں؟ چہرے بھی بہت کچھ کہتے ہیں، چہرے کی خوشی بھی کچھ کہتی ہے، چہرے کی چمک و دمک بھی کچھ کہتی ہے۔ جب رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہو نا تو اللہ ایک ایسا حسن عطا کر دیتا ہے چہرے میں کہ جس کی ایک الگ ہی کشش ہوتی ہے، الگ ہی جمال ہوتا ہے، ایک حسن ایسا ہوتا ہے کہ بندہ پہچان لیتا ہے کہ یہ مومن کامل ہے، یہ ایمان والا ہے۔ ہاں تو کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو وہ کمزور سا بچہ نوجوان، تو میں نے اس سے کہا کہ مزدوری پر چلو گے؟ تو کہا حضور جب میں مزدوروں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں تو واقعی آپ کو نظر آتا ہوگا کہ مزدوری کے لیے بیٹھا ہوں میں۔ کہتے ہیں جب اس نے کہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو، تو بولا ذرا ٹھہرو، میری 3 شرطیں ہیں، اگر وہ 3 شرطیں آپ منظور کر لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے میں مزدوری کرنے کے لیے چلا جاؤں گا۔ تو بولا مزدور کی شرطیں؟ کہا حضور میری شرطیں ہیں، اگر آپ ان 3 شرطوں کو منظور کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ مزدوری کے لیے چلتا ہوں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے بتا تیری کیا شرطیں ہیں؟ کہنے لگا حضور پہلی شرط تو میری یہ ہے کہ لوگ 4 دینار لیا کرتے ہیں مزدوری کے، مگر میں 3 دینار لوں گا۔ کتنے؟ 3 دینار میں لوں گا۔ کہنے لگے اچھا یار باقی بھی ایسی شرطیں ہوں تو ٹھیک ہے، پھر اچھی بات رہے گی، اگر جیسی پہلی شرطیں 2 شرطیں بھی پھر ایسی ہوں تو بولا حضور دوسری شرط سنیں۔ تو دوسری شرط اپنی بتانے لگا، جب دوسری شرط بتائی نا تو کہنے لگا حضور میں آپ کے گھر کام کروں گا، آپ کے گھر کام کروں گا، پورا دن میں آپ کی سنوں گا، مگر جب نماز کا وقت ہو جائے گا، اذان ہو جائے گی، پھر آپ کی ایک نہیں سنوں گا میں۔ جب اذان ہو جائے گی پھر میں اللہ کی سنوں گا، اللہ کے رسول کی سنوں گا، پھر آپ کی نہیں سننے والا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اگر نہیں سننے والا تو کوئی ٹھیک بات نہیں۔ کہا تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط حضور میری یہ ہے آپ کے گھر کام کروں گا میں، ساری باتیں آپ کی ٹھیک رہیں گی، مگر آپ کے سوال کا جواب کوئی نہیں دوں گا میں، ایک سوال کا جواب نہیں دوں گا، گھر کام کروں گا اگرچہ میں مگر سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ میں کہنے لگا یار شرطیں تو امیروں کی ہوا کرتی ہیں، مزدوروں کی شرطیں میں نے پہلی بار دیکھی ہیں۔ کہنے لگا حضرت مزدور کی شرطیں نہ دیکھی ہوں مگر آپ کو شرطیں منظور ہیں تو ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں، ورنہ میں نہیں جانے والا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یار چل۔ میں اسے مزدوری پر لے گیا، گھر لے گیا کام کرانے کے لیے۔ جب وہ کام کرنے لگا تو کام الحمدللہ اس نے اتنا کیا کہ جو مزدور پورے دن میں کیا کرتا ہے اس نے 2 گھنٹے میں وہ کام مکمل کمپلیٹ کر دیا۔ کہنے لگے جب وہ کام مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا تو گھر کا کچھ کام ایسا نکل آیا کہ پھر میں نے اسے کرانے کے لیے بول دیا کہ ٹھیک ہے پھر اسے کر لے۔ میں جب کام کرانے کے لیے کہنے لگا اس سے تو میرے دماغ میں یہ سوال آیا کہ یار ہمارے یہاں کے بھی تو مزدور ہیں جو اگر مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو یقین جاننا اگر سگریٹ پینے کے لیے بیٹھ جائے تو پورا آدھا گھنٹہ کل کر دیتے ہیں، اور
سگریٹ پینے کے بعد جب آدھا گھنٹہ گل کرنے کے بعد میں جب چائے پینے لگ جاؤں تو پون گھنٹہ پورا کا پورا گل. یار اگر تم نے مزدوری کی ہے تو پھر دیانتداری کرنا بھی تو تمہارا فرض ہے، تمہیں ضروری ہے پھر اس کی دیانتداری کرنے کا. بھئی یہ کیا ہے معاملہ؟ اگر تم نے اپنی مزدوری کا حق ادا نہیں کیا تو یقین جاننا پھر پیسہ وہ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جب میرا گھر کا کام فارغ ہو گیا تو پھر میں نے اسے دوسرے کام پہ لگا دیا. وہ گڈھا کھودنے لگا، گھر کے آگے ایک گڈھا کھودنے لگا. جب وہ گڈھا کھودنے لگا تو ظہر کا وقت ہو گیا، دوپہر کا وقت ہوا، تو وہ اذان کو سننے کے بعد کدالی وہیں چھوڑی اور جانے لگا. تو میرا بیٹا تھا، میرا بیٹا کہنے لگا یہ کدالی کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو، برابر کر دو اس کو مٹی کو، اور جو ہے جب یہ ٹھیک کر دو گے تو چلے جانا. تو کہنے لگا چپ ہو کر کے بیٹھ جا، میں نے تیرے باپ سے پہلے ہی شرط رکھ لی ہے کہ جب اذان ہو جائے گی پھر میں کسی کے باپ کی نہیں سنوں گا، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی سنوں گا، پھر میں تیری سننے والا نہیں ہوں، پھر میں تیری یا تیرے باپ کی کسی کی نہیں سنوں گا. میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ وہ مسجد چلا گیا. جب نماز پڑھ کے واپس آیا تو میری بیوی نے کہا کہ اسے کہو نا کہ کھانے کے لیے کھانا کھا لے. کہتے ہیں کہ میں نے جب کھانے کے لیے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے چل واپس آ لوٹ کر کے، جب نماز پڑھ کے آیا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے چل کھانا کھا لے بیٹھ کر کے. تو کہنے لگا حضور آپ کھائیں، میرا روزہ ہے، میں کھانا نہیں کھا سکتا. جب اتنا کہا تو میں سوچنے لگا رمضان بھی نہیں ہے، رمضانوں کا دن بھی نہیں ہے، اور اس نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، اور اس کے باوجود اتنی کڑی تیز دھوپ میں یہ کام کر رہا ہے. میری ایک عجیب ہی کیفیت اس سے بڑھنے لگی، ایک جستجو بڑھنے لگی اس سے. پھر میری جب اس نے کام کیا پورا دن فارغ ہو گیا تو میں نے اسے 3 دینار نکال کر کے اس کے ہاتھ پہ رکھے، اور جب وہ جانے لگا تو پھر میں نے کہا اس سے اچھا ٹھیک ہے جا تو رہا ہے مگر جاتے جاتے اپنا نام تو بتا، کیا نام ہے تیرا؟ تو نے کام بھی ٹھیک ٹھاک کیا، بہت اچھا کام کیا ہے، بتا تو صحیح نام کیا ہے. تو کہنا حضور میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ سے کہ آپ کے گھر کام کروں گا مگر سوال کا جواب کوئی نہیں دوں گا. وہ چلا گیا. جب واپس چلا گیا تو پھر کل یا دوسرے دن کو پھر گھر میں کوئی ایسا کام نظر آیا کہ جو مزدور کی ضرورت پڑی. میں پھر بازار گیا، میں پھر منڈی پر پہنچا، وہاں پر مزدوروں کی قطار تھی. میں نظر دوڑانے لگا کہ شاید پھر وہی مل جائے. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے جسے میں مزدوری پر لے کے گیا. تو لوگوں نے کہا حضرت وہ صرف ہفتے کے روز کام کیا کرتا ہے، ہفتے کے علاوہ پھر کبھی کام پر نہیں آتا. وہ 8 دن میں صرف ہفتے کے روز ہی آتا ہے، پھر کام پر نہیں آتا. بولے کیوں، ایسا کیوں ہے؟ بولے حضرت وہ کہتا ہے کہ اگر 8 دن تک کمانے کے بعد میرا 3 دینار کا خرچہ رہتا ہے، میں 1 دن کماتا ہوں، 3 دینار کا میرا خرچہ پورے 8 دن چل جاتا ہے، پورے ہفتے چل جاتا ہے. پھر مجھے کمانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹائم پھر کسی اور کو نہیں دیتا، پھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنا وقت دیا کرتا ہوں. پھر میں کسی کو ٹائم نہیں دیتا، پھر میرا خرچہ ہی 3 دینار کا پورے ہفتے کا، پھر میں زیادہ نہیں کماتا. جب اتنا کہا تو میں واپس آ گیا. پھر میں ہفتے کے روز پہنچا کیونکہ میں نے کام تو کسی سے کرا ہی نہیں تھا، میری جستجو تو اس سے لگی ہوئی تھی. میں انتظار کرنے لگا ہفتے کا. پھر میں پہنچا اسے لینے کے لیے. تو میں بولا چل ٹھیک ہے تیری ضرورت پڑی ہے ذرا کام کرنے کے لیے. تو بولا حضور چلا تو جاؤں گا تو میری 3 شرطیں تو منظور ہیں، میری 3 شرطیں تو منظور ہیں. کہاں ٹھیک ہے بھائی تیری 3 شرطیں منظور ہیں، تیری 3 شرطیں منظور ہیں، چل بھائی یار. جب وہ میں لے کر کے گیا، اسے لے کر کے جب میں پہنچا تو کام کیا اس نے. کام کرنے کے بعد میں نے 3 دینار دیے. میں نے 3 ہفتے روز کام کرایا اسے. جب میں چوتھے ہفتے گیا تو میں نے نظریں کافی دوڑائی مگر وہ ہفتے کے روز نظر نہیں آیا، دکھا ہی نہیں. میں نے کافی تلاش کیا، پھر میں نے لوگوں سے معلوم کیا اچھا یہ بتاؤ وہ میرے گھر جو مزدوری کرنے کے لیے جایا کرتا تھا وہ ہے کہاں؟ نظر ہی نہیں آتا، دکھتا ہی نہیں ہے، کہاں گیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. جب طبیعت خراب ہوئی ہے تو اس وجہ سے وہ نہیں آیا ہے، اس کی وجہ سے نہیں آیا ہے. میرے دل میں خیال تھا، یہ جستجو تھی. میں سوچ رہا تھا اگر زبان عطا کی ہے تو صدا بھی دے، اگر زبان عطا کی ہے تو صدا بھی دے، ورنہ حرف غلط کی طرح مٹا بھی دے. تمام عمر سفر ہی اگر میرا مقدر ہے، تمام عمر سفر ہی اگر میرا مقدر ہے، تو پھر پرندوں کو اڑنے کا حوصلہ بھی دے، تو پھر پرندوں کو اڑنے کا حوصلہ بھی دے. میں سوچنے لگا کہ یار اب نہ جانے کہاں تلاش کروں. میں نے کہا اس سے ٹھیک ہے چلو طبیعت خراب ہے مگر یہ تو بتائے ہے کہاں، رہتا کہاں ہے، اس کا گھر مکان مڑیا ہے کہاں؟ تو بتایا کہ بغداد کے اندر قبرستان ہے، ان کے پیچھے ایک کچی بستی ہے، وہاں وہ رہتا ہے. کہتے ہیں جب میں گیا میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا تو کہا حضور آ جائیے اندر، دروازہ کھلا ہوا ہے. میں اندر گیا، میں نے دیکھا تو میں نے سوال کر لیا اچھا یہ تو بتا تجھے کیسے معلوم کہ میں ہی ہوں گا، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں ہی آیا ہوں گا؟ تو کہنے لگا حضور آپ غریبوں کا تو کوئی ہوتا نہیں ہے پوچھنے والا،
غریبوں کو تو امیر کوئی پوچھتا نہیں ہے، حضرت آپ اللہ والے نظر آئے تو میں نے سوچا کہ پھر آپ ہی ہوں گے، آپ کے علاوہ کوئی اور ہی نہیں ہوگا۔ تو میں اس کے پاس بیٹھا، جب پاس بیٹھنے لگا میں نے چھو کر دیکھا تو بڑی تیز بخار، شریر تپ رہا تھا، باڈی پوری ٹیمپریچر کے حساب سے بہت گرم ہو رہی تھی۔ میں نے جب اتنا کہا تو وہ کہنے لگا حضرت جیب میں سے کچھ پیسے نکالے، پیسے نکالنے کے بعد کہنے لگا حضرت یہ پیسے رکھیں، پھر ایک انگوٹھی نکالی، انگوٹھی میرے ہاتھ پر رکھی اور کہنے لگا حضرت میرے پاس وقت بہت کم ہے، ٹائم بہت زیادہ کم ہے، میں آج رات کو انتقال کر جاؤں گا، حضرت یہ پیسے لیں اور جب میں انتقال کر جاؤں آپ ان پیسوں سے کفن خرید کے میری نماز جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا، پھر یہ انگوٹھی ہارون رشید کو دے دینا، آپ جا کر کے کہنا اس سے آواز لگانا، وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا مگر آپ اس سے کہنا کہ آپ کی امانت کچھ میرے پاس ہے، تو وہ ہارون رشید تم سے ملے گا، پھر یہ انگوٹھی اس کے حوالے کر دینا، پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں۔ جب اتنا کہا تو میری آنکھوں میں آنسو چھلکنے والے تھے۔ میں نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے میں یہ انگوٹھی تو حوالے کر دوں گا مگر اپنا نام تو بتا، تو ہے کون، اپنا نام تو بتا۔ کہنے لگا حضرت مہربانی، بڑا کم وقت ہے میرے پاس، بہت ٹائم کم ہے اور اللہ سے بڑی لمبی معافی مانگنی ہے، اللہ سے بڑی لمبی معافی مانگنی ہے، مہربانی کریں، مناسب سمجھیں تو مجھے اکیلا چھوڑ دیں، تنہائی چھوڑ دیں، میں اپنے اللہ کے ساتھ میں وقت گزارنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے بڑی لمبی معافی مانگنا چاہتا ہوں، بڑا کم وقت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کی باتوں کو یہ سنا تو میں واپس آ گیا، رات ہوئی تو ساری رات میں سو نہیں پایا، بس یہی بات دماغ میں میرے گونجتی رہی۔ بڑی مشکل سے صبح کا سویرا نظر آیا، جیسے ہی سورج نظر آیا میں دروازے پر پہنچا اس کے، جب دستک دینے ہی والا تھا میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، میں اندر داخل ہوا تو خوشبو میرا بڑھ کر کے استقبال کر رہی تھی، خوشبو میرا بڑھ کر کے استقبال کر رہی تھی۔ میں اندر گیا تو میں نے جب چادر کو ہٹایا تو وہ انتقال کر چکا تھا، ایسا لگ رہا تھا مانو جیسے کسی کا دیدار کر کے سویا ہو، جیسے کسی کا دیدار کر کے سویا ہو، ایسا لگ رہا تھا۔ میں نے چادر کو سمیٹنے کے بعد میں نے نماز کفن کو لیا، کفن میں جب پہنایا تو میں تو 2 بندے لے کر کے گیا تھا، اللہ جانے کہاں سے مخلوق نکل کر کے خدا کی آ رہی تھی، کہاں سے نکل کے اللہ کے بندے نکل کے آ رہے تھے۔ جنازے میں اتنی بھیڑ تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں 2 بندے لے کر کے گیا تھا، نہ جانے اتنی بھیڑ کہاں سے آ رہی تھی آدمیت کا نگہبان بنانے کے لیے۔ ہاں صاحبو یہ کچھ معنی نہیں رکھتی، یہ کوئی باتیں نہیں ہوتی ہیں، آدمیت کا نگہبان بنانے کے لیے یہ شہرت کچھ معنی نہیں رکھتی، یہ ترقی کچھ معنی نہیں رکھتی، آدمیت کا نگہبان بنانے کے لیے کوئی درویش ہو سلطان بنانے کے لیے، آدمیت کا نگہبان بنانے کے لیے کوئی درویش ہو سلطان بنانے کے لیے۔ اور میری قسمت یہ دنیا مجھے پہچانتی ہے، میری قسمت یہ دنیا مجھے پہچانتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں اپنی پہچان بنانے کے لیے، لوگ مر جاتے ہیں اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ ہاں میں نے جب دیکھا اتنی جنازے میں بھیڑ ہے، میں نے دفن کیا، نماز جنازہ ادا کی اور میں عصر کے وقت ہارون رشید کے پاس پہنچا۔ ہارون رشید کے پاس جب میں پہنچا عصر کے بعد میں نے آواز دی تو بادشاہ تھا، میری طرف تو دیکھا ہی نہیں، میں نے آواز دی تو میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ میں نے پھر کہا کہ میری پاس تمہاری کچھ امانت ہے، میرے پاس تمہاری کوئی امانت ہے۔ اس نے مجھے بلایا، کونے میں لے کر کے گیا، پھر کمرے میں مجھ سے بولنے لگا، کہنے لگا کیا امانت ہے؟ وہ جو انگوٹھی اس نے دی تھی میں نے نکال کر کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ ہارون رشید نے انگوٹھی کو دیکھا تو بولا یہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ تو میں نے کہا یہ انگوٹھی والا تو وہ انتقال کر گیا۔ ہارون رشید نے جب اتنا سنا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگا، تڑپنے لگا، بلکنے لگا۔ جب ہارون رشید نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے قبر پر لے کر کے چل، جب میں قبر پر لے کر کے گیا تو ہارون رشید بادشاہ لیٹ گیا، دہاڑے مار کے چیخے مار کے رونے لگا۔ اس کی درد میں، آواز میں اتنا درد ایک الگ ہی جھلک رہی تھی۔ میں پریشان تھا، میرا دماغ اس بات کو سلجھا نہیں پا رہا تھا، ایک پہیلی سی بن چکی تھی۔ میں نے سوچنے لگا یار یہ بھی کچھ نہیں بتاتا، یہ بھی کچھ نہیں بولتا، وہ بھی کچھ بتا کے نہیں بتا۔ میں بولنے لگا، کہنے لگا اچھا یہ تو بتا، اس نے بھی کچھ نہیں بتایا اور تو نے بھی کچھ نہیں بتایا، یہ تھا کون؟ ہارون رشید اٹھا اور کہنے لگا یہ جو تھا یہ میرا بیٹا تھا،
میں نے کہا ہارون رشید بادشاہ کا بیٹا مزدور؟ کہنے لگا ہاں، یہ حضرت داؤد دائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا، ان کا مرید تھا۔ یہ مجھ سے کہا کرتا تھا بابا بہت دنیا کما لی ہے، اللہ کو حساب نہ دے پائے گا، بڑی دنیا داری کما لی ہے تو نے، بڑی مشکل سے ٹانگیں سمیٹی جائیں گی، خدا کے لیے اللہ کے راستے پر چلنے لگ، نبی کی شریعت مصطفیٰ کو اپنا لے، خدا کے سجدہ ہو جا، خدا کو یاد کرنے لگ۔ دیکھ اس دولت میں کچھ نہیں رکھا، اللہ کو حساب نہیں دے پائے گا، اللہ کو حق نہیں دے پائے گا، اس کا حساب نہیں کر پائے گا اللہ سے، خدا کے لیے یہ چھوڑ اور چل میرے ساتھ چل۔ میں سمجھا دیا کرتا، میری بیوی اس کی ماں اسے سمجھا دیا کرتی، مگر وہ پھر بھی نہیں مانتا، بولتا کہ بابا تو نے بہت دنیا کما لی ہے، بہت روپیہ پیسہ کما لیا، اس کا حساب نہیں دے پائے گا، چل میرے ساتھ چل۔ مگر میں اس کی نہیں مانتا، میں اس کی ایک نہیں سنتا، میں اس کی نہیں مانتا۔ جب اس نے ایک دن فیصلہ کر لیا کہ میں گھر چھوڑ دوں گا، وہ چھوڑ کر کے چلا گیا۔ حضرت وہ تھا تو میرا بیٹا، مگر آج مجھے یاد آتا ہے کہ وہ میرا مرشد نکلا، میرا پیر نکلا۔ تھا تو میرا بیٹا، مگر مجھے جاتے جاتے سکھا گیا کہ واقعی دنیا کچھ نہیں ہے، یہ سب فنا ہونے والی چیز ہے، کوئی نہیں رہے گا بادشاہ، کوئی نہیں رہے گا، کسی کا کوئی میں نہیں رہے گا۔ ہاں دیکھو میرے بیٹے کے پاس غلطی سے یہ ہیرے کی، یہ سونے کی انگوٹھی رہ گئی تھی، میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی، میرے بیٹے نے آج وہ بھی مجھے واپس دے دی ہے۔ میرے بیٹے نے مجھے سبق یہ دیا ہے کہ ہارون رشید جیسا بادشاہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی وجود نہیں رکھتا، سب خالی ہاتھ جانے ہیں، کچھ لے کر کے نہیں آیا، کچھ لے کر کے نہیں